ساتھیوں، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ سب دنیا میں انقلاب لانے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے کئی ظالموں، فرعونوں، حامانوں اور قارونوں سے ٹکر کھائی ہے اور فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اس داستان کی ایک ضمنی بات میں ابھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک دوسری بھی ایک ہی رکوع میں ہیں یہ باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأت بها من قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیوں، اس میں 3 باتیں آ گئی ہیں رکوع کے اندر۔ پہلی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ سے ٹکر میں آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابراہیم کو کہا کہ تیرا پروگرام، تیری دعوت غلط ہے۔ اس جھگڑے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو میرے رب کو غلط کہہ رہا ہے، میرا رب تجھ سے زیادہ طاقتور بادشاہ ہے اور سارے جہان کو پال رہا ہے، اور میرا رب جو ہے دنیا کو زندگی بخشتا ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بادشاہ نے جھٹ سے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایسے سمجھا کہ جیل کے اندر جسی کو سزا پھانسی کی ہے اسی سے پھانسی معاف کر لوں، تو میں نے گویا زندہ کر لیا، اور جس کسی کو نجات ملی ہے کورٹ سے اس کو اگر میں سزا پھانسی کی دلا دوں یا دلا بھی صحیح مثال، تو میں تیرے رب کی طرح ہو گیا۔ تو اس نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو، فلسفے کو سمجھا ہی نہیں تھا، وہ تو جاہل بادشاہ تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ اس سے بات کرنا ہی جیسا کہ فضول ہے۔ ابراہیم نے پلٹا دوسرا طرف بات کا لایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ موت حیاتی تم نے اگر یہی سمجھی ہے جو تو ابھی جواب میں بتا گیا، ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ سورج جو ہے مشرق سے آتا ہے، ابھرتا ہے، اس کو مغرب کے طرف سے لا کے دکھا، بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے لاؤ۔ فبہت الذی کفر، پھر ادھر مبہوت ہو گیا، ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو بحث ہوا اس کے بعد بیچ میں قرآن ایک بات اور بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کسی نبی کی ہے، صحیح ہے،
کوئی عزیر علیہ السلام کہتا ہے، کوئی حزقیل علیہ السلام کہتا ہے. وہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بندہ نبی تھا جس کا قرآن نے نام نہیں بتایا، کسی بستی کسی آبادی پر گزرا اور وہ ساری برباد لگی پڑی تھی، گھر اجڑے پڑے تھے اور اس کے مقامات محل سب ڈھائے پڑے، یعنی فرش پہ ٹوٹے پھوٹے حالت میں پڑے تھے. تو فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ اس قوم کو میں اپنی نبوت سے اس مردہ آبادی کو زندگی کس طرح دلا سکوں گا. نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کو حیاتی بخشنے کی، دینے کی، دنیا میں ان کو سنبھالنے کی. تو اس نے دل میں یہ کہا کہ اسے زندگی دینا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو، الفاظ ہیں کہ موت دیا 100 سال. حقیقت میں اس پر بعض اکثر مترجمین نے یہ موت جو دنیا میں ہم مر جاتے ہیں، یہ موت معنی میں لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 100 سال موت کو ہو گیا. آگے پھر وہ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس نبی کو اٹھایا، موت سے اٹھایا. قال کم لبثت، پوچھا کہ کتنا عرصہ تو سویا موت میں رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال مرا رہا ہے. یہ اصل میں آگے کی جو بات ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یہ ایک فلمی اسٹوری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جواب سکھایا ہے کہ تو جو 100 سال میں تو نے جھلکیں دیکھی، تاریخ کے اندر موت بھی قوموں کا آتا ہے، قوموں کی حیات بھی آتی ہے، قومیں ایک دوسرے کا ساتھ لڑتی ہیں، ٹکرتی ہیں. تو اس طرح یہ جو اب تیرے سامنے قوم برباد نظر آئی، یہ سدھر سکتی ہے، اس میں اصلاح آ سکتا ہے، یہ پھر سے آباد ہو سکتے ہیں علاقے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے. تو موت 100 سال کا، اصل میں قرآن میں نیند کو بھی اللہ نے موت کہا ہے. سو وہ نیند والا موت ہے، یعنی جب اسے نیند والا موت آیا اس اللہ کے نبی کو، تو اس کو خواب میں ایک قسم کی اسٹوری، فلم کی ذریعے سے ایک تاریخ دکھا دی اللہ نے. تو وہ تھی اتنی جس کے اندر کئی نسل بڑے ہوتے ہوں، کوئی لٹیرا کسی کو لوٹ رہا ہو، مار رہا ہو، کوئی ان کے ساتھ لڑ کر کے اپنی بازی جیت رہا ہو. یہ سارے قصے جو ہوتے ہیں انقلاب کے، وہ اللہ نے اس کو خواب میں دکھائے. تو تخریب اور تعمیر کے پہلو سارے خواب میں دکھا کے اللہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ تو کسی بات سے مایوس نہ ہو جانا. اگر یہ اب کا جو تمہارا علاقہ ہے ویران ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے، تو یہ آباد ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اپنی نبوت کی ڈیوٹی دے اور کام کر. یہ سکھانا مقصود تھا اس نبی کو. اور جو خواب میں وہ مشاہدے میں آیا کہ وہ محنت سے لوگوں نے اپنی یعنی برباد شدہ، ویران شدہ زندگی کو آباد کیا ہے، تو ایک قسم کا اسے اعتماد آ گیا کہ کام کرنے سے رزلٹ ملتی ہے، نتیجہ ملتا ہے. کہ مشاہدے سے وہ مطمئن ہو گیا کہ میں اپنی نبوت کا کام، تحریک کا کام چلا سکتا ہوں. اس کا اتنے حد تک قصہ ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو پہلے پاگل بادشاہ سے اس کو پالا پڑا تھا،
उस हवाले से इब्राहिम अल्लाह को कहता है, इस बादशाह की तो जड़ मुझे उखाड़नी है, लेकिन मुझे तू सिखा। अल्लाह को कहता है कि रब अरनी कैफ तुहिल मौता, तो मुझे दिखा कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। अभी यहाँ वो मुर्दे नहीं हैं जिनको हम जाके कब्र में डालते हैं। इब्राहिम कर रहा है कि मैं अपनी मुर्दार कौम को ऐसे बेवकूफ़ बादशाह के हाथ में तो नहीं दूंगा जिसको मौत हयाती के फ़लसफ़े का ही पता नहीं। मुझे अल्लाह ऐसी कोई तालीम दे, मुझे सिखा कि इन मुर्दारों को मैं ज़िंदा करूं, फिर टक्कर खाऊं इस बादशाह से। इब्राहिम की नीयत ये है कि ये बादशाह जो समझ नहीं रहा हमारी बात को, इसको ख़त्म करना है, मुझे मुर्दार कौम को ज़िंदा करना है, मुर्दों को ज़िंदा करने का मुझे इल्म दे। तो अल्लाह ताला ने तो उसे कहा कि अवलम तोमिन, मैंने जो तुझे सहीफ़ा दिया तालीम का, तुझे यकीन नहीं है कि ये काम करेगा? हाँ भला मुझे यकीन ज़रूर है, लेकिन लियतमइन्न क़ल्बी, तेरे मज़ीद लेक्चर से अल्लाह को कह रहा है मुझे इत्मीनान क़ल्ब होगा। अब उसकी भी बातें अल्लाह की जो हैं बहुत यानी समझने की, गौर करने की हैं। अल्लाह ताला उसे कहता है कि खुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुम जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया। ये इतनी सी बात है, तू समझा नहीं है? बात तो इतनी सी बहुत बड़ी बात है। खुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, इसके माना तो आम लोगों ने, मुतरजमिन ने किया कि परिंदे ले ले, 4 परिंदे ले ले। फसुरहुन्ना इलैका, फिर फेरा तो उनको अपनी तरफ। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुम जुज़अन, एक एक को जबल पर 4 जुदा जबलों पर रख। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया, भला तो आ जाएंगे। अब इब्राहिम बादशाह को मारना चाहता है, बादशाह की बदमाशी से कौम को छुड़ाना चाहता है। खुदा का जवाब, इब्राहिम की मंशा, इब्राहिम का मुतालबा, इसको आप गौर करें कि ये खुदा का जवाब किस तरह का है। इब्राहिम का तो मुतालबा समझ गए, क्योंकि रुकू के शुरू में उसका किस्सा लाया था तो बादशाह से मुनाजरा हुआ था। अब इस बादशाह को इब्राहिम ने कल्टी खिलानी है। अब उसके लिए अल्लाह से जो तालीम ले रहा है, तो अल्लाह जवाब में ये बात बता रहा है। इसको मुतरजमीन ने तहस नहस कर दिया है। मुतरजमीन ने ऐसे कहा है कि बाज़ ने तो ऐसे कहा है कि 4 परिंदे लेके सबको ज़बह करो, बूटी बूटी जुदा करो, बूटियों को आपस में मिलाओ, फिर उनमें से कुछ बूटियाँ उस जबल पे, कुछ उसमें, ये भी तर्जमा लिखा है। और इतने बड़े आलिम हैं जो मैं उनका नाम लूँगा तो लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि इतने बड़े आलिम के लिए कह रहे हो। वो तो कुरान मेरे पास उनके पढ़े हैं, मुतरजमीन, तर्जमे वाले छपे हुए जैसे भी हैं, लेकिन ये बात है ही नहीं। इब्राहिम को अल्लाह ताला जो तालीम दे रहा है निहायत अपने मानवियत में गहरी है। वो ये है कि तैर लेना, 4 तैर लेना। अब तैर एक सीधा सादे यानी तैर परिंदे को कहा जाता है, लेकिन माना है परिंदा सिफत लेना। अल्लाह कहता है कि इब्राहिम को कि 4 परिंदा सिफत आदमी लो, जो तेरे हुक्म से ऐसे छू मंतर की तरह उड़ जाएं और जाके हदफ को, टारगेट को पायमाल करें। आदमी ऐसे हों। तो 4 निकम्मे न लेना जो रोटी खा के सोए पड़े रहें, काम करने वाले हों, तैर हों, यानी वो उनकी उड़ान ज़बरदस्त होनी चाहिए। फसुरहुन्ना इलैका, सारा यसीर, सैरूरत, ये इश्तिकाकात हैं इस लफ्ज़ के। सारा फेरी खाने को कहा जाता है, चक्कर काटने को कहा जाता है। फसुरहुन्ना इलैका, अपनी तरफ उनको चक्कर कटवा कर दिला, चक्कर दिला। चक्कर खामखा क्यों आते जाते रहेंगे? कोई काम होगा, कोई मशीन होगी, कोई तहरीक होगी, किसी स्ट्रगल के लिए आदी बना, खाना खिला उनको। फसुरहुन्ना इलैका, अपनी तरफ आने का उनको एक जहन बनवा, उनको एक तबीयत बन जाए कि तेरे सिवा वो आगे काम कर न सकें, तेरी तहरीक पर, तेरी तालीम पर चलते फिरते रहें। फसुरहुन्ना इलैका, अपनी तरफ आने जाने का आदी बनाए। आदी बनाए तो ज़रूर कोई फ़लसफ़ा देगा ना, तो उनको खाने के लिए तो सब आते ही हैं,
کھانا بھی کھلائے گا تو ان کو فسرہن الیک، ان کو کوئی فکر بھی دے گا، تو نظریہ بھی دے گا، وہ بار بار تیرے پاس آئیں گے اس فکر کی تعلیم کے لیے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کا امتحان لیتا رہا، تعلیم دیتا رہا، ان کے خورد و نوش کا بندوبست، ان کو تسلی ہو جائے کہ ہمارے لیے ابراہیم بیٹھا ہے، گھر بچے بار سب سنبھالے گا، ان کو تسلی ہو جائے کہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، ہمیں کسی پرائے محتاجی میں نہیں چھوڑے گا ابراہیم، باقاعدہ تجھ سے مطمئن ہو جائیں گے. تو سمد جبلوں پہ ہوں گے، پھر وہاں سے بلائے گا کہ یا تین کا سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے. مانا پھر تو ان کو جب ڈیوٹیاں رکھے گا تو وہ چوری طرح چھپ جائیں، لک جائیں، نہ آئیں، ایسے نہیں ہوگا. تیرے کہے پر ڈیوٹی کے خاطر جبل سے بھی اتر کر آئیں گے. یہ معنی ہے کہ ابراہیم وہ جو تو نے 4 ورکر پالے ہیں، ان کو یعنی سکھایا ہے، سمجھایا ہے، ان کو کسی مشکل جگہ پہ بھیجنے کے بعد اگر اطلاع کرے گا کام ہے آ جاؤ، تو یا تین کا یا جلدی آ جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم ابراہیم کی ان 4 آدمیوں کو نظریاتی تعلیم ہے، یہ ان آدمیوں کو ایک تربیت ہے کہ ہم ایک مشن کے ورکر ہیں، پابند ہیں، ہم نے ایک کام کرنا ہے. وہ تعلیم ان کو مل جائے گی. ان کا معاشی مسئلہ ابراہیم تو نے حل کرنا ہے، ان کے گھر کے بال بچوں کا حل کرنا ہے، اس کی طرف سے وہ بے پرواہ ہو جائیں. پھر جو ڈیوٹی لگاؤ گے ان کو وہ ڈیوٹی کریں گے. اس معنی میں ابراہیم کو اللہ بتا رہا ہے کہ ورکر پیدا کرو اور ان کے خورد نوش کا، پالنا کا، پرورش کا بندوبست کرو. پھر وہ بندوبست کے بعد تیرے اس مشن پہ، تیرے اس نظریے پہ، تیرے اس تعلیم پر یا تین کا سایہ، جبل جھاگ کر بھی تیرے پاس پہنچ جائیں گے. یہ مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ بتا رہا ہے. اللہ سمجھ رہا تھا کہ ابراہیم مجھ سے کیا سیکھنا چاہتا ہے، کیا سمجھنا چاہتا ہے. میں نے اس کے صحیفے میں انقلاب لانے کی جو باتیں لکھی ہیں اس کو عملی طرح مشاہدے میں لانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو وہ تعلیم دی ہے. لیکن افسوس ہے کہ جو سب ترجمے آپ کے پاس ہیں مارکیٹ میں، جاؤ پڑھو، یہ باتیں کم ہی کسی نے لکھی ہوں گی. ورنہ ایک بڑے پائے کا نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، انبیاء کا ابا ہے، دادا ہے ابراہیم. وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کس طرح انقلاب لاؤں. تو وہ بات اللہ نے تو سمجھی، لیکن مولوی نے نہیں سمجھی کہ ابراہیم کے مطالبے کی معنی کیا ہے. اس آیت میں ابراہیم کو انقلاب لانے کے لیے ساتھی اور ورکر پیدا کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے.